الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل احترام صدر جلسہ، معزز مکرم علماء اعظام، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں ایک بابرکت پر نور مقدس معظم محفل میں شرکت کا موقع اللہ نے نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے کو، سننے کو، حاضری کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز سامعین کرام، الحمدللہ کافی دیر سے آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں اور بالکل پرسکون ماحول میں آپ حضرات جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھا رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس عمل کو بے پناہ قبول فرمائے. یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں اکثر و بیشتر مدارس سے متعلق حضرات علماء کرام یا عوام الناس میں بھی وہ خواص حضرات جو مدرسے سے اور اہل علم اور علماء کرام اور بزرگان دین سے متعلق ہیں، یہی خاص طور سے طبقہ یہاں آیا ہوا ہے. اسی مناسبت سے آج میں کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بڑی مبارکبادی کے مستحق ہیں مدرسے کے اراکین، اساتذہ کرام، اور کسی بھی مدرسے کو بام عروج تک پہنچانے میں ان کے صدر مدرس اور محتمین کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. حضرت مولانا فضل کریم صاحب کی مسلسل کاوشوں، جدوجہد اور محنتوں سے آج آپ کے علاقے میں اس مدرسے میں یہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو چیز ہم سیلم کے مظاہر میں سنا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے یو پی کے مدارس میں کہ آخری بخاری شریف کا درس ہوا کرتا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان. الحمدللہ یہ پرنور مجلس اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بزرگان کرام کے صدقے میں ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نظر بد سے اس ادارے کی حفاظت فرمائے اور دن دگنی رات چگنی اللہ تبارک تعالیٰ اسے ترقیات سے
नवाजे। हजरात, हिंदुस्तान के अंदर जब मुसलमानों की हुकूमत का दौर खत्म हुआ और अंग्रेज के नापाक और नजीस गंदे कदम यहां उन्होंने रखे, तो सबसे पहले कोशिश यही थी कि मदारिस के वजूद को खत्म कर दिया जाए, उलमाए किराम से अवाम के राबिते को तोड़ दिया जाए। वो जानते हैं मुसलमान कौम अगर जिंदी है तो इन उलमाए किराम की वजह से, मुसलमान कौम के अंदर अगर ईमान जिंदा है तो इन मदारिस की वजह से, ये मदारिस एक टावर का काम करते हैं जो नेटवर्क देते हैं हर कलिमा दो मुसलमान मर्द और औरत को, शहरियों को, देहातियों को, बड़ों को, छोटों को। इस वजह से अंग्रेज जब इस हिंदुस्तान के अंदर बड़े सगीर में आया तो जहां 3,500 मदारिस सिर्फ दिल्ली में थे, एक वक्त वो आया कि मिर्जा गालिब खुद अपनी तहरीर के अंदर उसने लिखा कि हां, दिल्ली हिंदुस्तान के शहरों में से कभी एक शहर था। इसका वजूद, इसका तशख़्ख़ुस और इसकी शनाख्त और इसकी पहचान जो जा बजा मदारिस अरबिया से थी, सबसे पहले उन्होंने उस तशख़्ख़ुस को खत्म किया और उसके वजूद को खत्म किया और मुसलमानों का रिश्ता उलमाए किराम से खत्म किया और मुसलसल उसने कोशिश की। हजरत उलमाए किराम को काला पानी भेजा गया, उलमाए किराम को जेल के अंदर सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी और दिल्ली से लेकर मीरठ तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जिस पर किसी आलिम को सूली पर ना लटकाया गया हो। उड़ीसा की सरजमीन के अंदर मुसलमानों को इतना पसमानदा कर दिया गया कि वहां के मुसलमानों की एक जमात ने एक अंग्रेज गवर्नर को खत लिखा, हमें हिमालय की बर्फीली चोटियों के अंदर भेज दिया जाए या जंगल और बयाबान के अंदर हमें दीवानावार फिरने के लिए कहा जाए, हम ये काम करने के लिए तैयार हैं और मजदूरी में सिर्फ 7.5 रुपये देकर हमारी जिंदगियों को बचाया जाए। माशी एतबार से, तालीमी एतबार से, दीनी एतबार से इन्होंने ये कोशिश की कि लॉर्ड मिकाले के निजाम तालीम को और इनके अंधे कानून के निजाम अदालत को इस हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने मुसल्लत किया और कोशिश ये की कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन से इस्लाम का नामो निशान मिटा दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने झूठे नबियों को पैदा किया, झूठे मुजद्दिदों को पैदा किया और झूठे रसूलों को पैदा किया और झूठे पैगंबरों को पैदा किया और ऐसे ऐसे मसाइल जो एंटी जिहाद, जिहाद मुखालिफ, शहादत मुखालिफ मसाइल वो बयान किया करते थे और कहा करते थे कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, यहां जिहाद करने की जरूरत नहीं है। मलिक विक्टोरिया हो या इनके अंग्रेज गवर्नर हो, इनकी ममलकत आयन खिलाफत मोमिन की तरह है और इस्लामी ममलकत की तरह है। तो मैं नाम लेना नहीं चाहता कि किस तरीके से इन्होंने जायदादें लेकर, प्रॉपर्टी लेकर, शमसुल उलमा का खिताब, कमरुल उलमा का खिताब, फुला उलमा का खिताब, इन खिताबात को लेकर उलमा ये मुसलमानों के दरमियान तफरीक़े पैदा करते रहे। 850 साल तक इस सरजमीन के अंदर जब मुसलमानों ने हुकूमतें की तो यहाँ का निजाम फिक़े हनफी के तौर तरीके पर मुरतब था। राइस का, यहाँ की पुलिस, यहाँ की अदालतें, यहाँ के लॉयर, यहाँ के एडवोकेट और यहाँ का कानून जो मुनज़्ज़म था वो फिक़े हनफी की बुनियाद पर था। हजरत आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने जमाने के अंदर फतावाए आलमगीरी जो मुरतब की है वो उसका जीता जागता सबूत है। लेकिन अंग्रेज जब इस धरती के अंदर आया तो उसने मुसलमानों के अंदर तफरीका पैदा कर दिया, मुख्तलिफ जमातों को पैदा कर दिया, मुख्तलिफ तहरीकों को पैदा कर दिया, मुख्तलिफ किस्म के शुकूक व शुबहात उसने पैदा कर दिए। एक नया निजाम तालीम उसने हिंदुस्तान के अंदर वो मुरतब किया कि जिसके जरिए से मुसलमान इस्लाम से दूर हो जाए, कुरान से दूर हो जाए,
صفا چبوترے سے ان کا رشتہ ٹوٹ جائے، دار ارقم سے ان کا رشتہ ٹوٹ جائے، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے بجائے یہ برطانیہ کو اور یہ آسٹریلیا کو، یہ امریکہ کو اپنا کعبہ سمجھے اور اپنا قبلہ سمجھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن آج کا یہ جلسہ انگریز کے منہ پر ایک تھپڑ ہے، بلکہ پیشاب اس پر کرنے کے مترادف ہے کہ یہ یہاں پر 4 ننھے مننے طالب علم آج اپنے سر پر یہ دستار فضیلت، یہ دستار جہاد، یہ دستار شہادت سجا کر لارڈ مکالے کے قبر پر پیشاب کر کر کہہ رہے ہیں کہ لارڈ مکالے 1000 مرتبہ تو جنم لے لے، 1000 مرتبہ تو اس قسم کے قوانین کو، نظام تعلیم کو ہندوستان کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کر، یہ قرآن زندہ رہے گا، یہ حدیث زندہ رہے گی، یہ صفا کی کرنیں عالم اسلام کے اندر پھیلتی رہیں گی۔ کہاں ہے آج لارڈ مکالے کا نام؟ کہاں ہے آج اس کا نظام تعلیم؟ آج یہاں ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں بہار کی وہ سرزمین اور اڑیسہ اور پھر جھارکھنڈ اور اتر پردیش کے وہ دیہات کے علاقے کہ جہاں پر سڑک کا نام و نشان نہیں ہے، بجلی کا نام و نشان نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہندوستان کی ترقی سے لگتا ہے کہ 50 اور 55 سال یہ دیہات پیچھے ہیں، انہوں نے کبھی بجلی کو دیکھا تک نہیں ہے، ترقی کو اور تمدن کو اور ماڈرنائز کو انہوں نے دیکھا تک نہیں ہے، لیکن انار کے درخت کے نیچے پڑنے والے 2 محدودوں نے وہ جو ہے اس سائے کو پھیلایا کہ جہاں ہندوستان کی حکومت نے اپنا جو ہے سڑک نہیں بچھا سکی، اپنی بجلی وہاں نہیں پہنچا سکی، اپنا پاور اسٹیشن سے اس کا کنیکشن نہیں پیدا کر سکی اور اپنا واٹر سپلائی وہاں تک نہیں پہنچا سکی۔ اللہ کی قسم حسین احمد مدنی کے نام پر جامعہ حسینیہ میں دکھا سکتا ہوں، قاسم نانوتوی کے نام پر حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی کے نام پر جامعہ قاسمیہ ہزاروں جو ہے مدارس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جامعہ اشرفیہ ہزاروں مدارس اور مکاتب میں دکھا سکتا ہوں، حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جامعہ انوریہ ہزاروں جو ہے مدارس اور مکاتب کے نمونے میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ مر گیا، یہ اجڑ گیا، یہ نیست و نابود ہو گیا، آج اس کی قبر پر کوئی کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے والا بھی نہیں ہے۔ آج ہندوستان کے دیہات میں گاؤں گاؤں کے اندر قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونج رہی ہیں، مکاتب کا جال پھیل رہا ہے، مساجد پھیل رہے ہیں۔ ایک مسجد سے انہوں نے جو ہے اذان بند کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے ایک مسجد کے ممبر و محراب پر انہوں نے دیوی دیوتاؤں کے رام للے کے مجسمے کو انہوں نے رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ بتلائیے کہ کہاں مسلمان ہو وہاں اذان نہ ہوتی ہو، وہاں نورانی قاعدہ نہ پڑھایا جاتا ہو، وہاں دارالعلوم دیوبند کی کرنیں وہاں پر نہ پہنچی ہوئی ہو، وہاں قاسم نانوتوی کے انوار و برکات نہ پہنچے ہوئے ہو، وہاں انار کے درخت کا سایہ اور اس کا پھل جو ہے وہاں پر پہنچانا ہوا ہو۔ انگریز کو تعلق سے کہا جاتا تھا کہ انگریز کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن آج انگریز ایک ایسے جگہ چلا گیا ہے کہ جہاں سورج کی کرنیں 6 مہینے نہیں آتی، اور اللہ نے قاسم نانوتوی کے انوار و برکات کو، اللہ نے حضرت اشرف علی تھانوی کے انوار و برکات کو، امداد اللہ مہاجر مکی کے انوار و برکات کو، حسین احمد مدنی کے انوار و برکات کو، آج مطاف کے اندر حضرت مولانا حجازی مکی کی شکل کے اندر ان انوار و برکات کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر وہاں کے حلقوں میں، وہاں کی مجلسوں میں، ام القرآن یونیورسٹی کے اندر اور پھر مدینہ یونیورسٹی کے اندر، دنیا کے چپے چپے کے اندر یہ انوار و برکات آج پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ فیوز اور ان کے رحمتیں اور برکتیں آج قوم ان سے استفادہ کر رہی ہے۔ مبارک ہو محتمیم صاحب، مبارک ہو ارکان مدرسہ، مبارک ہو یہ آج قال اللہ قال رسول کی دستار اپنے سر پر جو ہے سند دستار لینے والے، پگڑی لینے والے، اسے عزت سے سنبھال کر رکھنا، اسے عزت کا معیار سمجھنا، اسے ضمیر کے ساتھ اس کا سودا نہ کرنا، داڑھی مڑے متولی کے ساتھ اس کا سودا نہ کرنا، حرام خوروں کے ساتھ اس کا سودا نہ کرنا، سود خوروں کے ساتھ اس کا سودا نہ کرنا، جورو کے غلاموں کے ساتھ اس کا سودا نہ کرنا، دنیا کے پجاریوں کے ساتھ اس کا سودا نہ کرنا۔ یہ پگڑی جو دی جا رہی ہے، یہ پگڑی صفا کے چبوترے کا ایک حصہ ہے۔ اس پگڑی کے اندر ابو ہریرہ کا تڑپنا اور بھڑکنا ہے، اس پگڑی کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بلبلانا ہے، اس پگڑی کے اندر حضرت بلال حبشی کا تڑپنا ہے، اس پگڑی کے اندر حضرت عمار اور حضرت
یاسر اور ان کے والدین کے خون کے آنسو ہے، اس پگڑی کے اندر احد کے دندان مبارک کی شہادت کا لہو ہے، اس پگڑی کے اندر میرے آقا کے پیٹ پر پتھر باندھے جانے کے آثار ہے۔ اس کا سودا نہ کرنا، اس کا سودا نہ کرنا، زندگی مقدر ہے، روزی مقدر ہے۔ آج اسلام کو یہ کچھ ضمیر فروش علماء ایسے پیش کرتے ہیں گویا اسلام ایک عیب دار چیز ہے۔ آج اسلام کی تشریح کرنے کے لیے داڑھی مڈے افراد یہ سورہ کافرون کی تشریح پیش کریں گے۔ آج پینٹ شرٹ پہننے والے، آج ٹخنے سے نیچے پاجامہ کرنے والے اور یہود و نصارا کے لباس اپنانے والے اور غیروں کے چہرے بنانے والے آج وہ اسلام کی تشریح کریں گے۔ کس نے ان کو حق دیا ہے؟ کس نے ان کو ادھیکار دیا ہے؟ کیوں ہے یہ مدرسے؟ کیوں انہوں نے ماں باپ کی قربانی دے کر، آل اولاد کی قربانی دے کر، خاندان قبیلے کی قربانی دے کر، کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ کیا ان کی ماں کے دل کیا کر رہا ہے؟ بےخوب ان کی ماں کے اندر دلوں کے اندر ممتا نہیں ہے؟ کیا ان کے باپ کے دلوں کے اندر شفقت نہیں ہے؟ کیا ان کے بھائیوں بہنوں کے اندر ان بھائیوں کے ساتھ کھیلنے کا جذبہ نہیں ہے؟ کیا ماں جب نوالا اٹھاتی ہے تو اپنے نور نظر، اپنے لگتے جگر کو یاد نہیں کرتی؟ کیا ان کے گھروں کے اندر جب شادی بیاہ کے مواقع آتے ہیں تو کیا ان کا باپ بل بلاتا نہیں ہے؟ کیوں یہ رات کے اندھیرے کے اندر اٹھ کر جب ساری قوم زنا کر کر، بدماشی کر کر، حرام کاری کر کر جب یہ سو جاتی ہے تو یہ اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، یہ اٹھ کر الف لام میم ذالک الکتاب کہہ کر آسمان سے نازل ہونے والے عذاب کو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے انہوں نے میری کتاب کو اٹھایا ہے، انہوں نے ماں کی ممتا کی قربانی دی ہے، انہوں نے باپ کی شفقت کی قربانی دی ہے، انہوں نے خاندان کے رسوم اور رواج کی قربانی دی ہے۔ میرے بھائیوں، سر پر تمہارے یہ شہادت کا تاج ہے، سر پر تمہارے یہ جہاد کا تاج ہے، سر پر تمہارے یہ سیاستہ کا تاج ہے، سر پر تمہارے حسین احمد مدنی کا تاج ہے، سر پر تمہارے قاسم نانوتوی کا تاج ہے۔ یہ سر پر تمہارے آکسفورڈ یونیورسٹی کی کوئی چندی ہوتی، اگر تمہارے سر پر کوئی امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹی کی چندی ہوتی، میں پیشاب کر کر اسے ٹیشو پیپر بنانے کا حکم دیتا، لیکن میں کیا کروں؟ یہ وہی دستار ہے جس کو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جب قال اللہ قال رسول کی صدا دیا کرتا تھا اور حدیث درس بخاری دیا کرتا تھا، وہ محدث بن کر وہ جو ہے درس بخاری دیا کرتا تھا، اور جب اپنے استاد محترم کے ساتھ ریشمی رومال کی تحریک کے اندر جایا کرتا تھا، اس کا سودا نہ کرنا، اس کا سودا نہ کرنا۔ موت دو وقت نہیں آتی، موت وقت سے پہلے نہیں آتی، موت وقت کے بعد نہیں آتی، اور دنیا کی پوری طاقت اور دنیا کی پوری طاقت مل کر نہ ہماری عزت کو چھین سکتے ہیں، نہ ہمیں ذلیل کر سکتے ہیں۔ تمہارے اساتذہ نے تمہیں پڑھایا تو عز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر، مولا داڑھی مڑے کمیٹیوں کے ہاتھ کے اندر عزت نہیں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا للہ رزقها، حرام خور جورو کے غلام اور اپنے بچوں کی شادیوں کے اندر ویڈیوگرافی کرنے والے بفے سسٹم کے اندر کتے اور سور کی طرح کھڑے ہو کر کھانے والوں کے ہاتھ کے اندر تمہاری اور میری روزی مقدر نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر خدا نے ہماری روزی کو لکھ دیا۔ تمہیں یہ پڑھایا گیا ہے مسجدیں بدل سکتی ہے، ادارے بدل سکتے ہیں، مسجد بدل سکتے ہیں، یہ پگڑی بدل نہیں سکتی، یہ پگڑی بدل نہیں سکتی۔ اس پگڑی کے اندر درس جہاد کے آثار بھی ہیں، اس پگڑی کے اندر درس شہادت کے آثار بھی ہیں، اس پگڑی کے اندر تصوف کے آثار بھی ہے، اس پگڑی کے اندر عبادت اور زہد کا وقت بھی ہے، اس پگڑی کے اندر نبی کی سنتوں کی خوشبو بھی ہے۔ اس کی لاج رکھنا، اگر اس کی لاج نہیں رکھ سکتے ہو، آج محتمین کے قدموں کے اندر اس پگڑی کو واپس کر دینا اور کہہ دینا محتمیم صاحب میں اس پگڑی کی لاج نہیں رکھ سکتا، میں دنیا کا کتا ہوں، میں ٹیوشن پڑھاؤں گا، میں قرآن خوانی کروں گا، میں ویڈیو کی دکان کے اندر، آڈیو کیسٹ کی دکان کے اندر، ننگے ناچ فلمی گانوں کی دکان کے اندر قرآن پڑھ کر پیسے کماؤں گا۔ نہ مجھے پگڑی نہیں چاہیے، پگڑی پہننا ہے شیخ الاسلام بن کر دکھاؤ، پگڑی پہننا ہے شیخ الہند بن کر دکھاؤ، پگڑی پہننا ہے علامہ انور شاہ کشمیری بن کر دکھاؤ، پگڑی پہننا ہے حضرت رشید احمد گنگوہی بن کر دکھاؤ، پگڑی پہننا ہے حضرت شیخ الاسلام بن کر دکھاؤ۔ ایک طرف مسلط تدریس کے اندر جو شیخ الاسلام محدث نظر آیا کرتا تھا، یہی شیخ الاسلام
جب انگریز کی عدالت کے اندر گیا اور انگریز نے اس سے کہا کیا تم نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی حکومت کے اندر، انگریز کی ملٹری کے اندر، انگریز کی فوج کے اندر شامل ہونا حرام ہے؟ لائر نے کہا تھا کہ آپ اگر ذرا حکمت سے کام لیں، ذرا مصلحت سے کام لے اور ذرا نرمی سے کام لے اور یہ کہہ دے وقتی طور پر کہ میں نے فتویٰ نہیں دیا تھا، آپ کی جان بچ جائے گی۔ یہ پگڑی اپنے اندر کیا قیمت رکھتی ہے، یہ پگڑی اپنے اندر کیا قوت رکھتی ہے، یہ پگڑی اپنے اندر کیا تاثیر رکھتی ہے۔ جب یہ شیخ الاسلام مسئلہ حدیث پر بیٹھ کر قال رسول کا درس دیا کرتا تھا، وہ وہاں محدث نظر آتا تھا، وہ وہاں شیخ الاسلام نظر آتا تھا، اور یہی محدث جب عدالت کی کٹہرے کے اندر گیا اور انگریز نے ان سے پوچھا کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ اس فتویٰ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا، تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ قربان جائے جو علماء کرام، جو محتمین نظام، جو مصلح اور منبر و محراب کے وارث نبی کی اور حضرت شیخ الاسلام کی اس وراثت کے حقدار نہیں، وہ چھوڑ دیں۔ جائے بڑا بونڈا چلے، جائے وہ جو اپنے شو کو پالش کا کاروبار کرے، جائے وہ کپڑوں کا بیپار کرے، مصلح چھوڑ دے نبی کے وارثوں کے لیے، محراب چھوڑ دے نبی کے وارثوں کے لیے، پگڑی خالی کر دے شیخ الاسلام کے جانشینوں کے لیے۔ یہی شیخ الاسلام حسین احمد مدنی تھا جس نے یہ کہا ہاں میں جانتا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا اور کیا میرے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ انگریز جج صاحب، یہ میرے سر پر جو پگڑی ہے یہ نہ سمجھیے گا یہ دستار فضیلت ہے، یہ دستار شہادت ہے۔ میں یہ سوچ کر اپنے سر پر پگڑی باندھ کر آیا تھا کہ اگر مجھے جام شہادت نوش کرنا پڑے، اگر مجھے حضرت حمزہ، حضرت بلال، حضرت عثمان سے جا کر ملاقات کرنا پڑے، تیرا ناپاک کپڑا میرے جسم کو نہ لگے، میں آیا ہوں یہ پگڑی باندھ کر نہیں۔ حسین اپنے ساتھ اپنا کفن ساتھ لایا ہے۔ آج اس پگڑی کی تاثیر کو بھلا دیا کچھ علماء نے اور کچھ عوام الناس نے، جیسے چاہے ایک مجبور، ایک معذور، ایک ٹوٹی ہوئی بکری کی طرح۔ میرے نبی کے چہرے میں کوئی عیب تھا؟ میرے نبی کے لباس کے اندر کوئی عیب تھا؟ میرے نبی کی سیرت کے اندر، میرے نبی کی جلوت کے اندر ایسے معذور اور ایسے مجبور ہو کر اسلام پیش کرتے ہیں؟ یہ بھی گنجائش ہے، یہ بھی گنجائش ہے، جہری دعا کر لی یہ بھی گنجائش ہے، دعا کو لمبا کر لیا یہ بھی گنجائش ہے۔ فقہاء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنن ہیں، اگر دعا کو لمبا کر دیا جائے گا ان کی سنتوں کی سنیت ختم ہو جائے گی۔ جو ذکر و اذکار فقہاء نے لکھے ہیں کہ تسبیح فاطمی اور دوسرے آیت الکرسی جو بھی ہو، فقہاء نے لکھا ہے کہ ان کو سنن و نوافل کے بعد ان کو کیا جائے۔ یہ صرف چودھریوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ صرف عوام الناس اور مصلیوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جس کو حدیث میں آقا نے فرمایا شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، شب برات جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اور جمعہ 15ویں شعبان۔ اب دیکھیے گا، ایک صاحب ابھی ملاقات کی، ہم سے پوچھا روزہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ شعبان کا کوئی روزہ مخصوص نہیں ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا تو کوئی عیب کی بات نہیں، رکھ لیتا ہے اس نے کوئی تیر نہیں مارا، اور اگر چھوڑ دیتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ فوراً ہمارے علماء تعویلات پیش کرتے ہیں، ہمارے علماء نے عوام الناس کو خوش کرنے کے لیے اور ان داڑھی مڑوں، حرام خوروں، رشوت خوروں کی پوجا کرنے کے لیے، اپنے منصب کو بچانے کے لیے تعویلات کا دروازہ، یہ بھی گنجائش تاخ راتوں کے اندر تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے اندر اور تاخ راتوں کے اندر، شب برات کے اندر آپ نے انفرادی عبادت کی۔ مساجد کو کیا نہیں سجایا جاتا؟ کیا مساجد کے اندر بیانات نہیں ہوتے؟ کیا مساجد کے اندر اجتماعی دعا نہیں ہوتی؟ اب اس کے اندر تعویل کی جاتی ہے، لوگ سڑک کے اندر گھومتے ہیں، لوگ ہوٹلوں کے اندر مٹر گشتی کرتے ہیں، ہر عمل کی تعویل کی جا سکتی ہے۔ مولانا صاحب، میں آپ کو سالی کے ساتھ نکاح کرنے کی تعویل پیش کروں گا۔ انڈونیشیا کی عدالت کے اندر ایک باپ اپنی بیٹی کا بلاತ್ಕಾರ کیا کرتا تھا، مقدمہ چلا، آخر کار اس نے کہا کہ کلام پاک کے اندر اللہ نے فرمایا فاتو حرثکم انا شئتم، کہ تم اپنی کھیتی سے استفادہ کر سکتے ہو، جہاں سے چاہے استفادہ کر سکتے ہو۔ جج صاحب
ایک کسان اگر کھیت کے اندر کھیتی کرتا ہے اور پھل نکلتا ہے، اناج نکلتا ہے اور غلہ نکلتا ہے، کیا اس کا ثمرہ نہیں ہے؟ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کھیتی کی، یہ اولاد، یہ لڑکیاں جو پیدا ہوئی ہے، کیا یہ میری کھیتی نہیں ہے؟ گنجائشیں نکالنے جاؤ گے، اپنی بیٹی کا بلاکار کرنا، اپنی بیٹی کا منہ کالا کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ یہ پگڑی جو دی جاتی ہے، یہ پگڑی حق کے لیے دی جاتی ہے، حق کہنے کے لیے دی جاتی ہے، حق کہنے کے بعد آزمائشوں کو سہنے کے لیے دی جاتی ہے، حالات کا سامنا کرنے دی جاتی ہے، یہ کمپرومائز کرنے کے لیے، یہ گنجائشیں نکالنے کے لیے۔ اور پھر میں نے کہا کہ دیکھیے اب جو ہے 15ویں شعبان آ رہی ہے، اب کہیں گے ارے دین کی تو بات ہے، ارے اجتماعی دعا تو ہی ہے، ارے مسجد ہی کو تو منور کر دیا گیا، کیا یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ میں نہیں آئی؟ اس حدیث پاک کے اندر آقا جو ہے شب برات میں آپ تشریف لے گئے بقیع الغرقد، کیا ایک صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی؟ اس روایت کے اندر الفاظ یہ ہیں، امی جان آرام فرما رہی تھی، اگر شب برات کی اتنی اہمیت تھی، آپ کے جو ہے زوجہ محترمہ اور قیامت تک آنے والی مومنوں مسلمانوں کی مائیں محترمہ، کیا شب برات کی اہمیت ان کے پاس نہیں تھی؟ آپ نے کے الفاظ یہ ہیں، میں سو رہی تھی، میرے دل میں خیال آیا، میں نے جب اپنے محبوب کو نہیں پایا کہ کہیں اپنے سوکن کے پاس نہ چلی گئے ہو، یہ خیال کرنا ہر سوکن کا حق ہے، میں ڈھونڈتی ہوئی تلاش کرتی ہوئی گئی، آپ کے سونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے تنہا جانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی اور شب برات کے اندر جگ نہیں رہا تھا؟ تعویلات کے دروازوں کو بند کرو، گنجائشوں کے دروازوں کو بند کرو، تمہارے گنجائشوں کے دروازوں نے، تمہارے تعویلات کے دروازوں نے باطل فرقوں کے ہمتوں کو، حوصلوں کو بلند کر دیا ہے، آج وہ سب چڑھ کر مسالہ پیس رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ رحمت اللہ کیران بھی پورے عیسائیوں کو، پادری فنڈر کو شکست دینے کے لیے کافی تھا، ایک وقت وہ تھا علامہ انور شاہ پورے قادیانیوں کو شکست دینے کے لیے کافی تھا۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، علامہ اقبال سنی نہ ہوتا، علامہ اقبال صحیح العقیدہ نہ ہوتا، اگر میرا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نہ ہوتا، یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا، اگر شیخ الہند کی ریشمی رومال کی تحریک نہ چلتی، مالٹا کے اندر یہ استاد و شاگرد اپنی قربانیاں پیش نہ کرتے، ایک شیخ الہند انگریزوں کے دفاع کے لیے کافی تھا، ایک شیخ الاسلام کافی تھا، ایک علامہ انور شاہ قادیانیوں کے لیے کافی تھا، ایک رحمت اللہ کیرانوی ہمارے جو ہے عیسائی پادری فنڈر کے لیے جو ملک چھوڑ کر بھاگ گیا اس کے لیے کافی تھا، ایک ایک اپنے وقت کا مجدد تھا، جو جس فن کے اندر گیا اس فن کا وہ ماہر ہو گیا۔ رشید احمد گنگوہی جب گئے فقہ کی سرزمین کے اندر فقیہ العصر بن گئے، امام علامہ انور شاہ کشمیری جب گئے حدیث کے فن کے اندر خاتم المحدثین بن گئے، اور جب گئے تصوف کے اندر حضرت مولانا عابد حسین، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی اپنے وقت کے علامہ بن گئے۔ آج اتنے مدارس، اتنے علماء، اتنے فقہا، معاف کیجئے گا محتمین صاحب، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے جو چاہے کہہ لیجئے گا، معاف کیجئے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تسلیمہ کتیا نسرین آج اسلام کے خلاف بھوک رہی ہے، ایک سلمان رشدی کتا اسلام کے خلاف بھوک رہا ہے۔ کہاں گئی ان پگڑیوں کی عظمت؟ کہاں گئی ان پگڑیوں کا وقار؟ کہاں گیا ان پگڑیوں پر صفہ چبوترے کا سایہ، دار رقم کا سایہ؟ کہاں گیا؟ کہاں گیا قال اللہ قال رسول کی معطر خوشبو؟ اور جو ہے ایک انقلابی تحریک کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ ہر طرف کتے کیا مسلمانوں کی طرف نہیں بھوگ رہے ہیں؟ گانوں کے اندر ایسے ایسے بول، میرے پاس وقت کم ہے، ایک کلمہ کہنے سے 100 سال کا مسلمان 10 حج کیا ہو، 20 حج کیا ہو، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور عمرے کیا ہو، مسجدیں بنایا ہو، مدرسوں کا اہتمام کیا ہو، گانوں کے اندر کیا اے میرے صنم کا لفظ نہیں ہے؟ ان علماء کرام سے پوچھو، اللہ کے مقابلے کے اندر اپنی وہ لیلا جو حیض چھڑنے والی، نفاق چھڑنے والی اور سیرہ اور شرمگاہ کو اچھال کر رب کا نام لینے والی، اسے صنم کہہ کر پکارنا اور یہ کہنا کہ میں تیرا طواف کرتا ہوں، میں تجھے خدا سے زیادہ یاد کرتا ہوں، کیا ایمان ابھی بھی باقی رہے گا؟ کیا اسلام
ابھی بھی باقی رہے گا؟ کیا اسے تجدید نکاح کی ضرورت نہیں؟ ایک رنڈی اپنی شرمگاہ کو اچھال کر، اپنے سینے کو اچھال کر کہتی ہے آخر کے اندر صدق اللہ العظیم۔ ابھی جلسے کی ابتدا کے اندر قاری صاحب نے قرات پڑھی سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا صدق اللہ العظیم۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن سچا، اس کا مطلب یہ افسری اللہ پارا سچا، اس کا مطلب یہ سورہ حشر سچا، اس کا مطلب یہ سورہ حشر کی آخری آیتیں جو پڑھی گئی سچی ہیں۔ ایک رنڈی اپنی شرمگاہ کو چار کر، اپنے کولوں کو مٹکا کر اور اپنے جسم کی نمائش کر کر زانیوں کو زنا کی دعوت دے کر، کیا ان گانوں کے اندر صدق اللہ العظیم کے لفظ استعمال نہیں کیے گئے؟ پگڑیوں والوں کہاں چلے گئے ہو؟ ایمان کے سوداگر ایمان کا سودا کر رہے ہیں، لٹیرے ایمان کو لوٹ رہے ہیں گانوں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے اور ناولوں کے ذریعے سے، ماڈرن اسلامک جو ہے لیکچراروں کے ذریعے سے۔ ہر آئے دن یہ فلاں ٹی وی کے اندر فلاں لیکچرار صاحب آئے اسلام کی تشریح کرنے کے لیے، قرآن کی تشریح کرنے کے لیے۔ اسلام کیا اتنا ٹوٹا ہوا معذور ہو گیا کہ آج اس کے سہارے کے لیے داڑھی مڈوں کی ضرورت ہے، اس کے سہارے کے لیے ماڈرن کتوں کی ضرورت ہے؟ کیا پگڑی والوں کی کمی ہے؟ کیا صفہ چبوترے کے ماننے والوں کی کمی ہے؟ بات اصل یہ ہے، ہم نے اس پگڑی کو صرف ایک رخ سے دیکھا ہے، وہ رخ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات پر سے یہ پگڑی شروع ہوتی ہے اور کلمتان حبیبتان الی الرحمن پر یہ پگڑی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے کتاب الصلاۃ کے حساب سے اس پگڑی کو ناپا اور تولا، ہم نے اس پگڑی کو کتاب الصوم کے اعتبار سے ناپا اور تولا، ہم نے اس پگڑی کے اعتبار سے ذکر کے دانوں کو ناپا اور تولا۔ یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نماز ہے، آپ کی سیرت پگڑی ہے، آپ کی سیرت اسلامی کلچر، اسلامی لباس ہے، آپ کی سیرت خانقاہ ہے، آپ کی سیرت ذکر و اذکار ہے، آپ کی سیرت روزہ ہے، آپ کی سیرت حج ہے، آپ کی سیرت عمرہ ہے، آپ کی سیرت ماں باپ کی اطاعت ہے، آپ کا پسینہ آپ کی سیرت ہے، آپ کے قبض و خال آپ کی سیرت ہے، آپ کی جلوت آپ کی سیرت ہے، آپ کی خلوت آپ کی سیرت ہے، آپ کا فاطمہ سے محبت کرنا آپ کی سیرت ہے، آپ کا دوستوں سے سلوک کرنا آپ کی سیرت ہے، آپ کا دشمنوں سے معاملہ کرنا آپ کی سیرت ہے، آپ کی مکی زندگی آپ کی سیرت ہے، آپ کی مدنی زندگی آپ کی سیرت ہے، آپ کا انگلی سے چاند کا ٹکڑے کر دینا آپ کی سیرت ہے، آپ کا ابو جہل کے ہاتھوں کے اندر کلمہ پڑا دینا یہ آپ کی سیرت ہے، آپ کا درخت کا آ کر آپ کے اوپر درود و سلام پڑھنا آپ کی سیرت ہے، آپ کا شجر و حجر کا گواہی دینا آپ کی سیرت ہے۔ لیکن سیرت بدر کے اندر بھی تو ہے، سیرت عہد کے اندر بھی تو ہے، سیرت تبوک کے اندر بھی تو ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر و فاخے کو ایسے پیش کیا جاتا ہے گویا آپ کے لیے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، آپ فقیر تھے، آپ روٹی آدھی کھایا کرتے تھے، آپ بھوکے رہا کرتے تھے، آپ پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمائے تو آپ کی غربت، آپ کے فخر و فاخے، آپ کے زہد، آپ کے تقوی اور آپ کی تندرستی کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ گویا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، 3 جوڑے کپڑے تھے، پیون لگے کپڑے تھے۔ ارے لوگوں، 3 جوڑے کپڑوں کو دیکھنے والوں، آپ کی تندرستی کا لیبل لگانے والوں، آپ کے اطلاع اور آپ کے فخر و فاخہ کا تمغہ دے کر امت کو غفلت کی نیند کے اندر سلانے والوں، کیا نبی نے اگر 3 جوڑے پیون لگے چھوڑے تھے تو 11 تلواریں صحیح سالم نہیں چھوڑی تھی؟ کیا نبی نے تیروں کو نہیں چھوڑا تھا؟ کیا نبی نے کمانوں کو نہیں چھوڑا تھا؟ کیا نبی نے ان تلواروں پر چاندی کا مٹھا اور چاندی کی مٹھی ہتھیار نہیں لگایا تھا؟ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اگر یہ 3 جوڑے نبی کی سیرت ہیں، یہ 11 تلواریں کیا نبی کی سیرت نہیں ہے؟ کیا احد کے اندر دندان مبارک کا شہید کرانا کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے؟ ماذ اور موبس کا تیار ہونا کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے؟ خالد ابن ولید کا اللہ کی تلوار ہونا کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے؟ ابو عبیدہ کا امین الامہ ہونا کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے؟ ابو جہل کا خاتمہ کرنا کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے؟ کعب اشرف یہودی کا خاتمہ کرنا کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے؟ حسان ابن ثابت
اگر آپ کے حق کے اندر نعتیہ اشعار کہتے ہیں یہ نبی کی سیرت ہے تو نبی نے ان لوگوں پر مرثیہ پڑھا، نبی نے ان لوگوں پر لعنت کے تیر برسائے، کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے؟ مسلمانوں اور میرے بھائیوں، طالب علم بھائیوں، یہ پگڑی جو دی جا رہی ہے یہ عزت کی پگڑی ہے، یہ شرافت کی پگڑی ہے، اسے داغ لگنے نہ دینا اور اسے جیتے جی اپنے قدموں کے نیچے آنے نہیں دینا۔ اگر سیدھے ہاتھ سے جعفر طیار کی طرح اگر یہ پگڑی نکل جائے، دائیں ہاتھ سے اس پگڑی کو سنبھال لینا، اگر دایاں ہاتھ تمہارا کاٹ دیا جائے اپنے سینے سے اس کو چمٹا لینا، اگر سینے پر تیر مار دیے جائے اپنے جسم کے لہو سے اس پگڑی کی آبرو کرنا، اس پگڑی کی حفاظت کرنا۔ یہ پگڑی اقرا بسم ربک الذی سے چڑھی ہے، یہ پگڑی کوہ کا غار ہرا سے چڑھی ہے، یہ پگڑی غار ثور سے چڑھی ہے، یہ پگڑی کلام پاک کے 6666 آیتوں سے چلی ہے۔ ڈرنا نہیں، ڈرنا نہیں۔ ولایت کے نشانی یہ نہیں کہ رات کی تاریکی کے اندر الا اللہ کی ضربیں لگائے، الا اللہ کی ضربیں ابو جہل لگایا کرتا تھا، الا اللہ کی ضربیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول لگایا کرتا تھا، عبداللہ ابن سبا لگایا کرتا تھا۔ رات کے اندر مصلی بچھانا یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں، تسبیح کے دانوں کو ڈھکلنا یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں۔ اس پگڑی کی عظمت کو بچانے والوں، اللہ نے کلام پاک کے اندر جو ولایت کی نشانی بیان کی، یہ دیوبندی فتویٰ ہوتا، یہ بریلوی فتویٰ ہوتا، یہ رضاخانی فتویٰ ہوتا تو ہم اس کا انکار کر دیتے۔ کلام پاک کے 11ویں پارے کے اندر میرے اللہ نے فرمایا پگڑی رکھنے والوں تمہاری نشانی یہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کا ولی، اللہ اگر کہتا نماز کے بارے میں کہتا اللہ کا ولی نمازی ہوتا ہے، اللہ کا ولی روزہ رکھتا ہے، اللہ کا ولی زکات دیتا ہے، اللہ کا ولی صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کا ولی حج پر حج کرتا ہے، اللہ کا ولی عمرہ پر عمرہ کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، نہ داڑھی مڑے کا خوف، نہ حاکم کا خوف، نہ بی جے پی کا خوف، نہ آر ایس ایس کا خوف، نہ امریکہ کا خوف، نہ برطانیہ کا خوف، نہ ابو غریب جیل کا خوف، نہ گوانتا نامو بے جیل کا خوف، نہ تہاڑ جیل کا خوف، اور نہ ٹاڈا کا خوف، نہ پوٹا کا خوف۔ ہمارے اکابرین نے سروں کو قلم کر دیا، سروں کو جھکایا نہیں، پگڑی کا سودا کیا نہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو ڈرتا نہیں ہے اور غم نہیں کرتا ہے۔ ارے کیا ڈرے، کیا ڈرے ان حکومتوں سے، کیا ڈرے ان سلطنتوں سے؟ ایک مرے ہوئے مچھر کے اندر جان پیدا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس جو طاقت ہے اللہ کے قرآن کی طاقت ہے، اور یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہو جاتا، علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن آسمان نے اٹھانے سے انکار کر دیا، یہ قرآن زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا، یہ قرآن فرشتوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها۔ یہ قرآن کی طاقت رکھ کر تم جو ہے دنیا کی حکومتوں سے ڈرتے ہو، دنیا کی سلطنتوں سے ڈرتے ہو، اور دنیا کے مالوں زر کے سامنے سر بسجود ہوتے ہو۔ ان کی طاقت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، غیر اللہ کے پجاری ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوا کرتا ہے۔ اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ نے فرمایا کہ گھروں کے اندر سب سے بودا اور سب سے ناکارا اور سب سے ہلکا جو گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا جالا، جس کو ایک بچہ پیشاب کر کر جھاڑو کی کاڑی سے اس کو توڑ سکتا ہے۔ اس پگڑی کی طاقت، اس مدرسے کی قوت کو پہچانو۔ اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے حوالے سے ایک مولوی بعد میں آئے گا، میرے نبی نرم دل تھے، اخلاق کے پیش آنے والے تھے۔ میرے نبی مسجد نبوی میں اعرابی نے پیشاب کیا، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا۔ مکہ کے بعد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کانٹے ڈالنے والے کو معاف کیا، اوندھری ڈالنے والے۔ اور جو مولوی یہ بات کہتا ہے اس کی بیوی کے آنکھ لڑا کر دیکھو اور پھر حدیث پیش کرو۔ میرے نبی نے رحم و کرم کا معاملہ کیا، اپنی بیٹی نبی کی عصمت اور عفت کے سامنے قیمتی، اپنی جڑوں اور اپنی ماں کی عزت دین اسلام کے سامنے قیمتی۔ ایک انچ زمین ان کی دبا کر دیکھو، ان کے قال اللہ قال رسول اور ان کے جبے
امام دستار اور جو ہے لنگی کیا ہوتا ہے ان کا پوسٹ مارٹم. اور دین کی بات سختی سے نہیں بولنا چاہیے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پگڑی والوں، جس رحمت کا واسطہ دے کر تم امت کو دھوکے میں رکھے ہو، اٹھاؤ تفسیر عثمانی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ. حوالہ غلط ہو، جوتا تمہارا سر میرا. اٹھاؤ تفسیر ابن کثیر، اٹھاؤ معرف القرآن، کلام پاک کا 17واں پارہ. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. مجھے دیا ہوا وقت ختم ہو رہا ہے. حدیث بیان کر کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس آیت شریفہ کے ذیل کے اندر علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، حوالہ دینا میری ذمہ داری. غلط ہو جوتا آپ کا سر میرا. حدیث نقل فرماتے ہیں کیا رحمت؟ نماز کو نہیں آئے کچھ نہیں بولنا، داڑھی خشخشی رکھے کچھ نہیں بولنا، ٹخنے سے نیچے پیجامہ ہو کچھ نہیں بولنا. محترم صاحب کے یہ الفاظ یہاں مجمع کے دینی مجمع میں حرام کاری، مجھے دل سے دعا نکلی کہ کوئی ہے تو جو اس کو للکارنے والا ہے. آج دینی اجتماعات کے اندر ویڈیو گرافی اور موبائل سے فوٹو لی جاتی. ہر موبائل کے اندر ڈسپلے میں جورو کی فوٹو، بیٹی کی فوٹو. آقا نے فرمایا قیامت کے دن کفر و شرک کے بعد سب سے سخت ترین عذاب. چھوڑیے بات کو. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حدیث تفسیر ابن کثیر، معرف القرآن اور تفسیر عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی. حدیث ہے والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے. اللہ کے حبیب جوتا مار کر کہہ دیجئے ہم تسلیم کر لیں گے. منہ پر تھوک کر کہہ دیجئے ہم مان لیں گے. آپ کو قسم کھانے کی ضرورت. آپ پر کلام پاک کی 6666 آیتیں نازل ہوئی. رب آپ کے چہرے کی قسم کھاتا ہے، آپ کے زلفوں کی قسم کھاتا ہے، آپ کے جلوت اور خلوت. آپ کہتے ہیں والذی نفسی بیدی لا اقتلنہم ولا اسلبنہم. میں اسلام، مسلمان دشمن، قرآن اور توحید کے دشمنوں کو قتل کروں گا. ولا اسلبنہم، اور ان کو سولیوں پر لٹکا دوں گا. وہم انہا کارہون، اور یہ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. اے اللہ کے نبی، قرآن نے آپ کو کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور آپ کہتے ہیں اسلام مسلمان دشمنوں کو آپ قتل کر دیں گے، آپ سولی پر لٹکا دیں گے. آپ نے جواب دیا تفسیر عثمانی، تفسیر ابن کثیر اور معرف القرآن فإنی رحمت باسنی اللہ بھی، اس لیے کہ اللہ نے مجھے پیکر رحمت بنایا ہے اور اسی کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. جیسے میرا لا تثریب علیکم اليوم کہنا یہ رحمت ہے، جیسے میرا کاٹے ڈالنے والے کو معاف کرنا رحمت ہے، شاعر، ساحر، کاہن اور مجنون کہنے والے کو معاف کرنا رحمت ہے. اسی طریقے سے میرا منبر پر چڑھ کر جبرائیل کے بددعا پر آمین کہنا بھی رحمت ہے. اسی طریقے سے بے نمازی کتے جو مسجد کو چھوڑ کر گھروں کے اندر جماعت کرتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے لکڑیاں جماؤں اور آگ لگا دوں، یہ بھی رحمت ہے. اور جو صفوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں، نیزے سے مار کر صفوں کو سیدھا کرنا رحمت ہے. میرے پگڑی والے طالب علم بھائیوں، جہاں نبی کے آنسو رحمت، نبی کا لباس رحمت، نبی کی جلوت، نبی کی خلوت رحمت، نبی کا نیزہ بھی رحمت، نبی کا تلوار بھی رحمت. اس دستار کے اندر ایک طرف آپ کے اندر کتاب الصلاۃ کی حدیث بھی پڑھائی گئی، کتاب الزکات کی بھی حدیث پڑھائی گئی. کیا بخاری شریف کے اندر کتاب المغازی کو نکال دیا گیا؟ کیا بخاری شریف کے اندر کتاب الجہاد کو نکال دیا گیا؟ کیا کلام پاک کے اندر 486 آیتیں جہاد کی نکال دی گئی؟ کیا کلام پاک کے اندر سورہ توبہ اور سورہ انفال کی تفسیر کو کیا بدل دیا گیا؟ یہ الگ بات ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہندوستان کے اندر اس وقت کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان ظالموں نے میڈیا کے ذریعے سے آج جہاد کو اور شہادت کے جذبے کو جو دہشت گردی سے تعبیر کیا ہے، کل اگر یہ کتے نکاح کو زنا کرنے لگے تو کیا تم نکاح کا معنی بھی بدل دو گے؟ اور جو ہے صلاۃ کو اور نماز کو کہے یہ تقریب کاری کی میٹنگ کرتے ہیں،
جمعہ میں جماعت کے اندر کیا صلاۃ کا معنی بھی تم بدل دو گے؟ اور اگر یہ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو یہ لڑائی کے لیے تیار کر رہے ہیں تو کیا کل رمضان کی اصطلاح کو بدل دو گے؟ جیسے نماز کی اصطلاح نہیں بدل سکتی، حج کی اصطلاح بدل نہیں سکتی، ان کے کہنے سے جہاد دہشت گردی رہی، جہاد رحمت ہے، شہادت رحمت ہے۔ اس پگڑی کے اندر حضرت حمزہ کے خون کا، جگر کا خون ہے، اس پگڑی کے اندر حضرت بلال کے عہد کی چیخ و پکار ہے، اس پگڑی کے اندر صفا چبوترے کے مہمانان رسول طالبان علوم نبوت کی قربانیہ ہے۔ اس کی لاج رکھو، اس کی عزت رکھو، دینے والے بھی لینے والے بھی۔ میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں غازی، اسی لیے میں مجاہد، اسی لیے میں غازی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔